عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. آج الحمدللہ سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے. سورۃ المائدہ کی پہلی آیت کی تلاوت کی گئی ہے اور یہ آیت سورہ مائدہ کا پہلا رکوع اور چھٹے پارے کا 5واں رکوع ہے. اس سورت میں 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں اور یہ سورت مدنی سورت ہے. پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی سورت سے مراد وہ سورتیں ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئیں اور مدنی سے مراد وہ سورتیں ہیں جو مدینہ شریف میں نازل ہوئیں. حالانکہ مفسرین فرماتے ہیں مکی سورت سے مراد وہ سورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اور مدنی سورت سے مراد وہ سورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، اب چاہے وہ کسی جگہ پر بھی نازل ہوئی ہوں. سورۃ النساء میں ہم نے یہ مضامین دیکھے کہ اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے، اسی طرح والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے، مہر کے بارے میں مضامین آئے. تو یہ تمام کے تمام آپس کے معاملات تھے. تو سورۃ المائدہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہی حکم ہے کہ یہ جو معاہدے ہیں جن کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کو پورا کرو. اس صورت کا جو خلاصہ ہے، جو اس میں مضامین ہیں، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے آسان ترجمے کے شروع میں لکھا ہے کہ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی یہ صورت. حتیٰ کہ بعض حضرات نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت سورۃ الفتح ہے، سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اما پارے کی صورت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بالکل آخری دور میں یہ صورت نازل ہوئی. اس کا کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا اور کچھ حصہ اس کا فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوا اور کچھ حصہ اس کا حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا اور حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 80 دن اس دنیا میں رہے. تو یہ صورت بالکل آخری دور میں نازل ہوئی جب اسلام جزیرۃ العرب میں پھیل چکا تھا اور جو کفار تھے وہ اسلام کی ترقی روکنے سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، اسلام کی ترقی سے کہ اب اسلام کو ہم روک نہیں سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست جو مدینہ شریف میں قائم ہوئی تھی وہ بھی ایک حد تک مضبوط ہو چکی تھی. تو اس صورت میں معاشی مسائل بیان کیے گئے، مسلمانوں کے آپس کے مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے. اسی طرح اس صورت میں شکار کے مسائل بھی بیان کیے گئے. اہل کتاب اگر ذبیحہ کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کے کیا احکامات ہیں وہ بھی اس صورت میں نازل ہوئے. اسی طرح اہل کتاب سے نکاح کے کیا مسائل ہیں وہ بھی اس صورت میں نازل ہوئے. اسی طرح اس صورت میں شراب کو حرام کیا گیا، جس کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں کہ شراب آہستہ آہستہ حرام ہوئی. اسی طرح جوا کو بھی حرام کیا گیا، اسی صورت میں وہ آیت موجود ہے. اسی طرح ایک مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی صورت میں بیان ہوا. وضو اور تیمم کے مسائل بھی اسی صورت میں بیان ہوئے. اس صورت کا نام مائدہ ہے. مائدہ عربی میں کہتے ہیں دسترخوان کو. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین تھے، ان کے جو پیروکار تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارے اوپر ایک ایسا دسترخوان لے کر نازل کروائیے جس میں کھانے موجود ہوں. تو اسی کی مناسبت سے اس کو سورۃ المائدہ کہا گیا. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس سورت کو سورۃ العقود بھی کہا جاتا ہے،
جس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ آئے گی، کہ آپس کے جو معاہدے ہیں ان کو پورا کرنا، وہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے، چونکہ پہلی آیت ہی اسی بارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ عقد کی جمع ہے جس کی تفصیلات ابھی بیان ہوں گی، اور عقد کہتے ہیں معاہدے کو۔ چونکہ اس صورت میں معاہدے اور وعدے کی تکمیل کا بیان کیا گیا ہے کہ آپس میں جو وعدے کیے جائیں، جو معاہدے کیے جائیں، اس کو پورا کیا جائے، اس لیے اس صورت کا نام بعض حضرات نے فرمایا کہ عقود ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ اس صورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اب جو اس آیت میں جو کچھ مضامین آئے ہیں، آج صرف انشاءاللہ یہی بیان ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اسی کے بارے میں آج مضامین بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی، کہ یہ وعدہ، اس کو پورا کرنا، یہ آپس کے معاہدے کو پورا کرنا، یہ کتنا ضروری ہے۔ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو جملہ آیا ہے عقود، یہ عقد کی جمع ہے، اس کے معنی ہے باندھنا۔ جو معاہدہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں مضبوط قائم ہو جائے، بن جائے، اس کو عقد بھی کہا جاتا ہے، جس کی جمع عقود ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چاہے عقد کہا جائے یا عقود کہا جائے یا معاہدہ کہا جائے، اس کا اطلاق ہر ایسے معاملے پر ہوتا ہے جو دو فریقوں کے درمیان قائم ہو جائے۔ دو فریق یا دو آدمی یا دو جماعتیں جب کوئی معاملہ کرتی ہیں، کوئی آپس میں وعدہ کرتی ہے، کوئی پیپر پر کوئی معاہدہ کرتے ہیں، تو اس کو شریعت میں عقد، عقود، معاہدہ اور وعدہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اب ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کرے۔ لہذا آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں، خرید و فروخت کے ہیں، کرائے کے معاملے ہیں، کوئی آدمی کسی جگہ پر نوکری کرتا ہے تو اس کے جو شرائط ہوتے ہیں، جب تک وہ شریعت کے مطابق ہوں، شریعت کے خلاف نہ ہوں، اس وقت تک اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ انسان وہ ان سے معاہدہ تو کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہر انسان نے ایک معاہدہ اللہ تعالیٰ سے بھی کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ عند طاعت الامام فیما لیس بمعصیۃ واجبہ، کہ امام کی اطاعت ان چیزوں میں جو کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، گناہ نہ ہو، تو ایسی معاملات میں امام کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ امام سے مراد یہاں پر حاکم وقت ہے۔ اسی طرح انسان جس کمپنی میں کام کرتا ہے تو وہاں کے جو شرائط ہیں، جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، اس وقت تک اس کو پورا کرنا واجب ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی میں آگے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو دو فریق جب آپس میں کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرنا ان دونوں پر واجب ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ انسان پہلے ہی غور و فکر کر لے کہ میں یہ جو معاملہ کرنے جا رہا ہوں، جو وعدہ میں کر رہا ہوں، یہ میں پورا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو اندازہ ہے کہ میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا تو پھر صاف منع کر دیں کہ میں وعدہ نہیں کروں گا۔ آگے اس وعدہ خلافی کا کتنا بڑا گناہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آگے عرض کروں گا۔ اب من جو قرآن پاک میں جو عقود کا جملہ ہے، اس معاہدے سے کیا معاہدہ مراد ہے، تو دو تین اقوال اس میں موجود ہیں، لیکن ہر ایک کا حاصل وہی ہے کہ جو معاہدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے۔ ہمارے یہاں ایک جملہ آج کل مشہور ہے کہ وہ معاہدہ اور وعدہ ہی کیا جس کو پورا کیا جائے، یعنی وعدہ کرتے وقت ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ اس کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے ایسے خانہ پوری کی ہے، میں اس کو پورا نہیں کروں گا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن یہ ایسا بھاری ہے اور اتنی اس میں تفصیلات ہیں، فرمایا کہ اگر اس کے لیے 1000 صفحات بھی لکھ دیے جائیں تو وہ بھی کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر عامل بنا کر بھیجا تو ان کو جو خط دیا تھا اس کے شروع میں بھی یہی آیت لکھی ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ تو ان معاہدے سے کون سے معاہدے مراد ہیں؟ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ معاہدہ ہے جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا بلا۔
سب نے اقرار کیا تھا. فرمایا اصل عہد تو وہ تھا، یہ جو انسان ایمان لاتا ہے یہ اس عہد کی تجدید ہے، یہ اس عہد کی تجدید ہے. اصل تو وہی تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یہ جو آیت ہے سورۃ الاعراف میں، اس میں جس عہد کا تذکرہ ہے اصل عہد تو وہ ہے. یہ جو بندہ ایمان لاتے ہیں، ہم جو ایمان لائے ہیں، یہ اس عہد کی تجدید ہے. تو ایک تو معاہدے سے مراد وہ عہد ہے، وہ معاہدہ ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے کہ میں اے اللہ آپ کے احکامات کی اطاعت کروں گا، جن باتوں سے آپ نے منع کیا اس سے بچوں گا، جن کو آپ نے حلال کہا ان کو کروں گا، اور جس کو آپ نے حرام کہا اس سے میں بچوں گا. یہ اللہ تعالیٰ سے جو معاہدہ ہے، جس پر میں نے عرض کیا کہ اس پر ہزاروں صفحات بھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھے جائیں تو وہ کم ہیں. یہ 1000 صفحات اسی طرح ہیں کہ وہ معاہدے کون کون سے ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وعدہ، اللہ کو ناراض نہ کرنے کا وعدہ، عبادت جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کا وعدہ، واجبات کو ادا کرنے کا وعدہ، گناہوں سے بچنے کا وعدہ، یہ تمام کے تمام معاہدے مراد ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ معاہدے ہیں جو دو انسانوں کے آپس میں ہوتے ہیں، دو جماعتوں کے آپس میں ہوتے ہیں، دو ملکوں کے آپس میں جو معاہدے ہوتے ہیں وہ معاہدہ مراد ہے. حضرت علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں اس کو 3 صورتوں میں بیان کیا ہے. پہلی صورت تو وہی ہے جو ایک انسان اپنے رب سے جو معاہدہ کرتا ہے، دوسرا وہی ہے جو دو انسان آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، تیسرا جس کو حضرت نے اضافہ فرمایا وہ ہے کہ جو انسان اپنے اوپر منت مان لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے، یعنی انسان کا اپنے نفس سے ایک وعدہ. اسی طرح انسان جو قسمیں کھا لیتے ہیں، جس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی 7ویں بارے میں آئیں گی کہ کون سی قسم اگر آدمی پوری نہیں کرتا تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. آج کل کتنی انسان قسمیں کھا لیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کون سی صورت ایسی ہے جس میں کفارہ تو نہیں ہے لیکن اس قسم کی وجہ سے بہت بڑا گناہ لازم ہوگا. مزے سے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھا لی جاتی ہیں، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں حق پر بھی ہوں اور مجھے اللہ کی قسم کھانی پڑ جائے کسی معاملے پر جس کی ابھی تفصیلات کا موقع نہیں کہ شریعت میں کس پر گواہ ہے، کس کے اوپر قسم ہے، تو فرمایا چاہے میرا مال میرے ہاتھ سے نکل جائے لیکن میں حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں کھاؤں گا. شروع کے درس قرآن میں یہ آیت گزری تھی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. لا تعلمون بالاسم وانتم تعلمون. اس کے ذیل میں گزرا تھا کہ جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹے مقدمے عدالت میں پیش کرنا اور جھوٹی گواہیاں پیش کرنا، جھوٹی قسم کھانا کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن دنیا کے چند پیسوں کے لیے انسان جھوٹی قسمیں کھا لیتا ہے. یہ اندازہ نہیں ہے کہ حرام جتنی تیزی سے آتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ میں حق پر ہوتے ہوئے میں اپنا مال چھوڑ دوں گا لیکن اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کی قسم میں نہیں اٹھاؤں گا، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ جھوٹی گواہیاں تاکہ میرا نام نیچا نہ ہو خاندان میں، جھوٹی قسمیں، یہ خاندان میں اپنے ناک کو اونچا رکھنا، اپنے اسٹیٹس کو اونچا رکھنا، یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے کہ ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تک جھوٹی قسم کھا لی تھی، جس کا مضمون انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت عطا فرمائے 18ویں سپارے میں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لیکن میری بات خراب نہ ہو جائے، میرے خاندان کی بات خراب نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی ہے. یہ مال اور یہ خاندان یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے. تو یہ 3 صورتیں بیان کی گئیں جو حضرت علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. تو اب قسم کھا لی، اس قسم کو پورا کرنا، اسی طرح قسم کا کفارہ ادا کرنا. پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر کتنے جذباتیت میں آ کر قسم کھا لیتے ہیں اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے.
پتہ ہی نہیں ہے بیوی کے معاملات میں بعض معاملات ایسے ہیں کہ انسان قسم کھا لیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قسم توڑی ہے اس نے، اور اس کو کفارہ دینا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اوفوا بالعقود، معاہدے کو پورا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس معاملے میں حدیث ارشاد فرمائی ہیں، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو وعدے کی پاسداری کی ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آج پھر وہی عرض کروں گا، ہمارے یہاں کیا ہے، بہت آسانی کے ساتھ معاہدے کو توڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دو آدمی نے ایک گھر کا معاملہ کیا اور آپس میں طے ہو گئے کہ میں آپ سے یہ گھر خریدتا ہوں، میں بیچتا ہوں، اتنے لاکھ روپے، اتنے کروڑ روپے کا معاملہ ہو گیا۔ اب یہ شریعت کے حساب سے یہ بیع جس کو خرید و فروخت کہتے ہیں یہ ہو گئی، معاہدہ یہ ہو گیا۔ ہمارے ملک کے قانون کے حساب سے جب تک ڈاکومنٹس بنیں گے، پیپر بنیں گے، معاملات ہوں گے، وہ چلتے رہیں گے۔ لیکن شریعت کے حساب سے جب ایک نے کہہ دیا کہ میں نے بیچ دیا اور دوسرے نے کہہ دیا میں نے خرید لیا، دونوں کی آپس میں بات چیت ہو گئی، تو یہ چیز بیچنے والے کی اب نہیں رہی، اب خریدنے والے کی ہو گئی۔ لیکن چونکہ ملکی قوانین کی وجہ سے پیپرز بننے میں دیر لگتی ہے، تو بعض مرتبہ جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ سودے سے مکر جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں سودے کو مانتا ہی نہیں ہوں کیونکہ ابھی تک آپ کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوا۔ وہی بات ہو گئی، یہ ہمارے یہاں ابھی نہیں ہوا، ہمارے ملک کے حساب سے ابھی آپ کے نام پر نہیں ہوا، لیکن شرعی حساب سے یہ خریدنے والے کا ہو گیا۔ اب اس کو نہ دینا، ایک تو اس آیت کی وجہ سے کتنا بڑا گناہ ہے کہ جب زبان دے دی، بات کر لی، طے ہو گیا معاملات، اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وہ تو ایک معاملہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں خرابی یہ ہے کہ اب وہ دوسرے کا مال بھی کھا رہا ہے، دوسرے کا حق بھی کھا رہا ہے، اور مزے سے اس میں رہ رہا ہے، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہو گیا، اب ایک تو اگر وہ اس بیوی کو ستاتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، تو ایک طرف تو وہ گناہ ہے ہی ہے، دوسرا یہ بھی ایک معاہدہ ہے، یہ عورت اور یہ شوہر اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے تو یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ اب کچھ چند احادیث میں سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب اس کو کسی چیز کا رکھوالا بنا دیا جائے، یعنی اس کے پاس امانت رکھوا دی جائے، تو اس میں خیانت کرے۔ کیسا معاملہ ہے؟ اب یہ عقیدے کے لحاظ سے تو یہ منافق نہیں ہے، لیکن یہ منافق کے اخلاق اور اس کی سیرت کو اپنانے والا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس کے اندر یہ تینوں باتیں ہیں، اس میں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور جس میں 2 تو 2، جس میں 1 تو 1۔ اب یہاں پر ایک منافق کی نشانی یہ ہے جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، یہ منافق کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اگرچہ وہ نماز پڑھتا رہے، اگرچہ وہ روزہ رکھتا رہے، اور یہ اپنے آپ کو سمجھتا رہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نے اپنے کسی بھائی سے آنے کا وعدہ کیا اور اس کی یہ نیت تھی کہ وہ وعدہ پورا کرے گا، لیکن وہ مقررہ وقت پر نہ آ سکا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کوئی ادھار کا معاملہ کیا، اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں 3 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد آپ کو آپ کے پیسے دے دوں گا، اور اس کا ارادہ بھی ہے کہ میں دے دوں گا، لیکن پھر ایسے حالات آ گئے، ایسی مجبوریاں آ گئیں، ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا، تو اب اس صورت میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جب ادھار لے رہا ہے اسی وقت اس کو اندازہ ہے کہ میں یہ ادا نہیں کر سکوں گا تو یہ وعدہ پورا نہیں کر سکوں گا، اب یہ گناہ گار ہوگا۔ اسی میں وہ مہر کا معاملہ بھی آ گیا کہ اتنے 20 لاکھ روپے کا مہر باندھ لینا، لاکھوں روپے کا مہر باندھ لینا، اور پتہ ہے کہ میں مہر کو ادا نہیں کر سکوں گا، تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ وعدہ تو کر رہا ہے کہ میں دے دوں گا، لیکن دینے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کے بعض علاقوں میں، بعض برادریوں میں سے بڑے بڑے مہر باندھے جاتے ہیں، لیکن نکاح کے وقت ہی یہ پکا پتا ہوتا ہے کہ شوہر صاحب یہ مہر ادا نہیں کریں گے۔ گزشتہ درس میں یہ مضمون گزرا تھا۔ اب یہ شوہر پر قرض ہے،
لیکن اس کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے، میرے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک معاملہ تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں یہاں آ کر آپ سے ملوں گا اور یہ چیز دے دوں گا۔ فرماتے ہیں میں بھول گیا اس معاملے کو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور سے اتنا فرمایا کہ آپ نے مجھے بڑا انتظار میں رکھا۔ اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی ضرورت کے لیے وہاں سے ہٹتے تھے۔ یہ نبوت سے پہلے کے معاملات ہیں، ہمارے لیے حکم نہیں ہے کہ کوئی کسی ہم سے ملنے کا وعدہ کرے اب مسلسل وہاں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، بس تھوڑا بہت انتظار کیا جتنی دیر کر سکتا ہے آدمی، وہ نہیں آیا چلا گیا۔ یہ آج کل فون کی سہولت ہے، فون پہ معلوم کر لیا۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، پیمنٹ کا وعدہ کیا ہوا ہے، فون ہی نہیں اٹھا رہے، جواب بھی نہیں دے رہے، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور بعض لوگ اس سے بڑا غلط معاملہ کرتے ہیں کہ گنجائش ہوتے ہوئے اپنا قرضہ ادا نہیں کرتے کہ پہلے دوسروں کو ادا کر دیں، پھر یہ شریف آدمی ہے، یہ دوست ہے، یہ جاننے والا ہے، اس کو بعد میں ادا کریں گے۔ یہ بھی ایک گناہ کی صورت ہے۔ مطلب الغنی یہ ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ اب یہ تو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب سنیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا، اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ راستے میں ابو جہل اور اس کے لشکر سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ کہا لیکن ہمارے درمیان تو جنگ ہونے والی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل سے، دیکھیے کہ ماہرہ بات ابو جہل سے ہو رہی ہے، کہ ابو جہل سے کہا کہ ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے، ہم ان کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے، ہم تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آخر ابو جہل نے اجازت دے دی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد صاحب حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف پہنچے تو بدر کی تیاری تھی، اور پورا واقعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اب آپ 313 ہیں، وہاں اتنے زیادہ لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نے ابو جہل کو زبان دی تھی کہ تم صرف مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہو، اس لیے میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ حالانکہ وہاں 1000 کفار، یہاں 313، اور جو وعدہ لیا گیا تھا وہ زبردستی کا وعدہ تھا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہم جیسا ہوتا تو ہزاروں اس میں تعویل کر لیتا کہ نہیں اس کا ہماری مجبوری ہے، لوگ کم ہیں، یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ دیکھیں، ایفاء عہد کو دیکھیں، وعدہ پورا کرنے کی صفت کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمن سے کیے ہوئے وعدے کی بھی پاسداری کی۔ حالانکہ وہ ایسا وقت تھا، ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی، اور یہ کتنا مبارک غزوہ تھا کہ اس کے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بدریوں تم جو چاہو کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ ایسے با کرامت صحابہ تھے کہ ان کے نام لے کر، نام پڑھ کر، اصحاب بدرین کے نام پڑھ کر بزرگان دین دعائیں کرتے ہیں۔ ایسا ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا، لیکن اس کے باوجود غزوے میں شامل نہیں ہونے دیا۔ اس سے آگے کی تو چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اس لیے ایسا معاملہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں ہیں، اور سامنے اس وقت کی سپر پاور رومیوں کی فوج ہے، ان سے ان کے غزوات ہوتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان رومیوں سے صلح کر لی کچھ دنوں کے لیے کہ میرے اور آپ میں ہم میں جنگ فی الحال کچھ دن نہیں ہوگی،
معاہدہ ہو گیا. کس سے معاہدہ ہو رہا ہے؟ اس وقت کی سپر پاور سے، کفار سے، دشمنوں سے معاہدہ ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پر اس معاہدے کی جو مدت تھی، وہ مثال عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آج اتوار کو زوال تک تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارا جو معاہدہ ہے وہ آج کے دن زوال تک ہے. رومی تو یہ سمجھیں گے کہ زوال کے بعد ہماری فوجیں نکلیں گی اور پھر جا کر ان کی سرحدوں میں پہنچیں گی. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی جو ہماری جو سرحدیں ہیں وہیں پر فوجوں کو کھڑا کر دیتا ہوں، اور جیسے ہی زوال ہوگا فوج کو حکم دوں گا وہ جا کر رومیوں پر حملہ کر دیں. ان لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ حملہ تو دیر سے ہوگا، ابھی تو وقت ہے. یہ سوچ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو سرحد کے کنارے پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ جیسے ہی معاہدے کا وقت ختم ہو فوراً جا کر ان کی سرحدوں میں داخل ہو جانا، حملہ کر دینا. رومی لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ اتنے اچانک مسلمان آ جائیں گے، اور مسلمانوں نے علاقے کے علاقے، شہر کے شہر فتح کر لیے. اتنے میں حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مسلمانوں رک جاؤ، مسلمانوں رک جاؤ، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، دھوکہ ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے معاہدے کی خلاف ورزی ہے، ہم نے تو وقت کے بعد داخل کیا ہے. کہا یہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. یہ رومی اس کے لیے سپر پاور اس وقت کی، یہ رومی اس کے لیے تیار نہیں تھے. ہم ہوتے ہم کیا کرتے؟ بعد میں توبہ کر لیں گے، ایسا کوئی کون سا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، ہم بعد میں توبہ کر لیں گے. یہی وہ بات ہے کہ سن سن کر صحابہ کی داستانیں کفار بھی مسلمان ہوتے ہیں. یہ ان کے ایسے حالات تھے، ایسے واقعات تھے. ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایسا جذبہ تھا کہ بس شریعت کے خلاف معاملہ نہیں ہونا چاہیے. آخر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنا علاقہ تھا جو فتح ابھی کیا تھا وہ سب کا سب واپس کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا اور یہودیوں سے اور نصرانیوں سے ٹیکس اور جزیہ لیا گیا کہ اب ہم آپ کی حفاظت کریں گے. جس طرح ہمارے ذمے مسلمانوں کے حقوق ہیں اسی طرح ذمیوں کے حقوق ہیں جو ٹیکس دے کر رہتے ہیں، اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر رہتے ہیں تو جزیہ لیتے تھے. ایک غزوہ ایسا آیا کہ مسلمانوں کو فوج کی ضرورت پڑی. مشورہ ہوا کہ بیت المقدس میں فوج زیادہ ہے، وہاں سے فوج لے کر جہاں پر غزوہ ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، وہاں پر فوج کو بھیج دیا جائے. آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی وہاں پہنچے اور کہا کہ ہم نے آپ سے ٹیکس اور جزیہ اس لیے لیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن ابھی ہم آپ کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ہم اپنی فوج دوسری جگہ بھیج رہے ہیں. یہ کہہ کر اس سال کا جو جزیہ اور ٹیکس لیا تھا وہ واپس کر دیا. معاہدے کے معاملات یہ دیکھیں، یہ معاہدے کسی مسلمان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ معاہدے کفار کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ معاہدے دشمنوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس کے باوجود وعدے کا کتنا پاس رکھا جاتا تھا. یہی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی خلاف ورزی کو یہ فرمایا کہ یہ منافق کی نشانی ہے. قرآن پاک میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہ عہدوں کو پورا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. سورۃ الرعد میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وعدے کی کتنی اہمیت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اولو الالباب کون ہیں، عقل مند کون ہیں. انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنا، عہد کو توڑنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مضامین بیان فرمائے ہیں. اب ایک آخری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور سب کے سامنے ہر اس شخص کے لیے ایک جھنڈا گاڑے گا جو بد عہدی کرنے والے ہیں، یعنی وعدے کو توڑنے والے ہیں. اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی بد عہدی کا نشان ہے، یہ فلاں بن فلاں کی بد عہدی کا نشان ہے. میں نے عرض کر دیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر وعدوں کو توڑتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری آ گئی جس میں وہ پورا کر ہی نہیں سکتا ہے
پھر معاملات دوسرے ہیں. یہ وہ جس کا وعدہ کرتے وقت ہی ارادہ نہ ہو کہ بس دوسرے کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہ یہ زبان کا پکا ہے. خصوصاً جو دیندار ہیں, داڑھی ٹوپی رکھنے والے ہیں, ان کی زبان پر, ان کی بات پر لوگ فوراً اعتماد کر لیتے ہیں. اس گئے گزرے دور میں بھی فوراً اعتماد کر لیتے ہیں. یاد رکھیں حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ حق آیا باطل مٹ گیا چلا گیا, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. فرمایا کہ اگر ہم یعنی قرآن پاک تو یہ فرما رہے ہیں باطل مٹنے کے لیے, فرمایا لیکن اگر ہم کہیں دیکھیں کہ باطل ترقی کر رہا ہے, کہیں ہم دیکھیں کہ باطل ترقی کر رہا ہے یعنی کفر, اور وہ آگے بڑھ رہا ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ ان کافروں نے کافر ہوتے ہوئے بھی ہم مسلمانوں کی صفات کو اپنا لیا ہے. کتنے کفار ایسے ہیں جو کفر ہے, اب کتنی بھی نیکیاں کریں ان کو اس نیکی کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, ہم ان کے لیے قیامت کے دن ترازو ہی قائم نہیں کریں گے. تو چاہے وہ کتنی بھی نیکیاں کر لیں, کتنا بھی نیکیاں کر لیں, ان کی نیکیوں کا جو اجر ہے وہ دنیا میں ہی مل جائے گا, آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں. لیکن چونکہ وہ امانت کے ساتھ کام کرتے ہیں, اگر دھوکے بازی نہیں کرتے تو دنیا میں ان کو ثمرات مل رہے ہیں. اور حضرت فرماتے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے آج بھی ایسے ہیں کفار جو بڑے بڑے زبردست دھوکے دیتے ہیں. بعض لوگ کافروں کے کچھ 2-3 امانتوں کے واقعات دیکھ لیتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو اتنا بے عزت کرتے ہیں, یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ حج میں پاکستان دوسرے نمبر پر اور امانت داری میں سب سے آخری نمبر پر. یہ جملہ صحیح نہیں, سب ایسے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ امانت داری کے ساتھ کام کرتے ہیں, وزن میں ڈنڈی نہیں مارتے, پورا ناپتے ہیں, تولتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ رہتے ہیں. چند لوگوں کی غلطیوں کو, چاہے وہ دیندار ہو, چاہے وہ نمازی ہو یا نہ ہو, چاہے وہ اہل دین سے محبت رکھنے والا ہو, جیسا بھی ہو, اس کی اگر اس نے خیانت کی ہے, غلط بیانیاں کی ہیں, دھوکے دیے ہیں, غلط بیانی کی ہے, تو سب مسلمانوں کو ایسا کہنا یہ بالکل صحیح نہیں. آج بھی ایسے یہودی ہیں جو بڑے بڑے دھوکے دینے والے ہیں, بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں, اور یہ لوگ مسلمانوں کا خون کرنے والے ہیں, ان کو بم گرانے والے ہیں, ان کو ستانے والے ہیں. بڑے بڑے ہمارے حضرت فرماتے تھے جو ہاتھی کا گو کھائے گا وہ مرغی وغیرہ کی بیٹ کو کیا دیکھے گا. یہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے کچھ معاملات کبھی دیکھ لیے تو ٹھیک ہے, یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ ترقی اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اوصاف اپنا لیے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ کامیاب ہیں, مسلمان برے ہیں, مسلمانوں کی برائیاں کرنا, اور یہ کہنا کفار سب اچھے ہیں, ہر معاملے میں اچھے ہیں, ایسا صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو جو آپس کے معاہدے ہو جائیں, جو آپس میں طے ہو جائیں, آدمی معاملہ کرے ہی وہ جس کو پورا کر سکتا ہے. اگر پورا نہیں کر سکتا تو اس کو منع کر دے کہ میں پورا نہیں کر سکتا, چاہے اس کی وجہ سے کتنا بھی نقصان ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اوفوا بالعقود, معاہدے کو پورا کرو. عرض کر دیا اس میں آپس کے معاہدے بھی شامل ہیں, اس میں وعدہ جو کیا جاتا ہے وہ بھی شامل ہے, اس میں 2 کمپنیوں کے آپس کے معاہدے ہیں. ایک ملازم کمپنی میں کام کر رہا ہے, اس نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں صبح 9 سے لے کر 5 تک 6 تک آپ کے یہاں کام کروں گا. اب اس کام وقت کے دوران نوافل پڑھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ تک منع ہے. یہ 9 سے 5 بجے کا جو وقت ہے اور درمیان میں انہوں نے جو وقفے کا وقت دیا ہے وہ معاملہ الگ ہے, یہ بھی ایک معاہدہ ہے. اس معاہدے کے درمیان دوسری چیزیں کرنا. اب ایک آدمی شریف ہے, نماز پڑھ کے نوافل پڑھ کے دعائیں کر کے پہنچ رہا ہے 2:30 بجے. کمپنی کا مالک کہتا ہے کہاں تھے, تو کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا تھا. اب وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے کہ میں اس کو نماز کا کیسے منع کروں. خوب منع کر سکتا ہے کوئی یہ گناہ گار, اس کو گناہ سے بچانا پڑے گا, کہنا پڑے گا آپ کو جو وہ نوافل پڑھنے وہ 1 سے 2 تک. اب بات آتی ہے کہ میں کمپنی میں کام کر رہا ہوں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ جماعت سے نماز مت پڑھو. یہاں اللہ معاف فرمائے بعض جگہوں پر ایسے تک معاملات ہیں کہ نماز ہی مت پڑھو. تو میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ یہ معاہدہ تو ہے, لیکن اس سے پہلے مسلمان نے ایک معاہدہ اور بھی کیا ہوا ہے, اور وہ معاہدہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو جب تک کسی کمپنی کے ساتھ جو معاملہ ہو, کسی آدمی کے ساتھ جو معاہدہ ہے, وہ جب تک شریعت کے خلاف نہ ہوگا تب تک اس کو پورا کرنا واجب ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.